بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے افادہ۔ افادہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ دیکھیں، افادے سے مراد کسی شے یا خدمت کی وہ خوبی یا صلاحیت جس سے انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ سادہ لفظوں میں شے کی وہ طاقت جس سے انسان کی خواہش کو تسکین ملے اسے ہم افادہ کہتے ہیں۔ Utility is the power of a good or the service by which it can satisfy a human want۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلاً جی، جیسے بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانے میں کیا ہے؟ افادہ ہے آپ کے لیے، آپ کی بھوک مٹاتا ہے۔ روٹی بھوک مٹاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، قلم لکھنے کے کام آتا ہے۔ یہ سب اشیاء اپنے اندر انسانی خواہش کی تکمیل کا وصف رکھتی ہیں۔ پروفیسر فرگوسن کے مطابق افادے سے مراد شے کا وہ وصف ہے جس کے باعث کسی شے کی آرزو کی جاتی ہے، خواہش کی جاتی ہے۔ افادہ خالصتاً ذہنی کیفیت کا نام ہے کیونکہ ہر شخص کی طبعی اور نفسیاتی تشکیل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر انسان ایک مختلف سوچ رکھتا ہے، مختلف خواہشات رکھتا ہے، انداز رکھتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے یہ اس کی سوچ پہ منحصر ہے۔ اور افادہ خالصتاً ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ اچھا جی، گویا پروفیسر فرگوسن کے نزدیک افادہ ایک اضافی اصطلاح ہے، اس لیے ایک شے کا افادہ ایک آدمی کے نزدیک زیادہ اور دوسرے کے نزدیک کم ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ یہاں افادہ اور فائدہ مندی بعض کا ان کو دونوں کو اکٹھا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک مفہوم نہیں ہے۔ دیکھیں، جو چیز آپ کی تسکین کرتی ہے، اس چیز کے اندر خوبی ہے، وہ ہے افادہ۔ جو چیز آپ کو مثبت فائدہ دیتی ہے وہ فائدہ مندی میں آتی ہے۔ اچھا اور بری چیز کے اندر اس کو استعمال کرنے والے دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں، نشہ آور چیز ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ نشہ کرتا ہے، نشے کے اندر اس بندے کے لیے افادہ ہے جو عادی ہے۔ فائدہ اسے کوئی نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے، اس کے صحت پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے اخلاقی اور جسمانی لحاظ سے یہ اشیاء قطعاً فائدہ مند نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اس کی مثبت ایک مثال بھی لی جا سکتی ہے۔ ایک قلم ہے، قلم ایک طالب علم کے لیے اس میں افادہ ہے۔ ایک قلم جو اگر ان پڑھ بندے کے ہاتھ میں آپ دے دیں تو اس کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اسے لکھنا ہی نہیں آتا، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے جس کے مثبت اثرات آپ کی اپنی شخصیت پہ بھی پڑتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات ضرور قابل ذکر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ افادے کا جو انحصار ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ پہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے کچھ ٹرمز لکھی ہیں، دیکھیں جی، یہ ڈیمانڈ ہے، ڈی سے شو کریں گے، ویلیو کو وی سے اور پرائس کو پی سے، یوٹیلٹی کو افادہ یو سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی وہیں پہ آپ کی یوٹیلٹی بھی زیادہ ہوگی، اور اس صورت میں آپ کی شے کی پرائز بھی زیادہ ہوگی، یاد رکھیے گا، اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے افادے میں۔ اچھا جی، جس چیز کی ڈیمانڈ کم ہوگی اس کی یوٹیلٹی بھی کم ہوگی، کیونکہ جب ڈیمانڈ کم ہے تو اس چیز سے آپ کو کوئی فائدہ کی تسکین ہی نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں ایسی چیز کی ڈیمانڈ کم ہونے سے اس کی پرائز بھی کم ہو جائے گی اور اس کی ویلیو بھی مارکیٹ میں کم ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، افادے کا بہت زیادہ انحصار پڑتا ہے چیز ہے کہ ڈیمانڈ پہ۔ آپ کی اگر خواہش ہے تو آپ اسے پورا کرنے کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہی چیز آپ لیتے ہیں، اور مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں آپ کو ڈیمانڈ کو دیکھ کے آتی ہیں۔ آج کل آپ کی کیا سب سے زیادہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے؟ اگر سادہ سی مثال لی جائے تو آج کے دور میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے بہترین ٹچ موبائل کی ہے۔ ہر کوئی ایک سے بڑھ کے ایک لینا چاہتا ہے۔ اب جتنی آپ کی شدت ہے، جتنی آپ کی خواہش ہے بہترین موبائل لینے کی، ویسا ہی موبائل اور کمپنیاں لانچ کرتی ہیں آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق۔ اس کی پرائز بھی زیادہ ہوتی ہے، اس موبائل کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے کچھ فنکشنز کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ ہر صورت اسے خریدنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے نسبت سستے اور قدرے
کم فیمس موبائل موجود ہیں، چاہے وہ ٹچ ہی ہیں، لیکن آپ کی چونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی پرائز بھی کم ہو جاتی ہے، اسے صرف ضرورت مند لوگ ہی لینا پسند کریں گے، کم بکیں گے اور ان کی ویلیو بھی کم ہوگی۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بھی آپ افادے کی بات کریں گے، آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا جی، آگے ہم بات کرتے ہیں افادے کی کیا خصوصیات ہیں۔ اچھا جی، انسانی خواہش پر انحصار، ڈپینڈ آن ہیومن وانٹ۔ افادہ کسی شے کا ذاتی وصف یا خوبی نہیں، ہر شخص کے لیے ایک جیسا ہو۔ افادے کا انحصار کسی انسان کی خواہش پہ ہوتا ہے۔ اب جس طرح سے بہت سے لوگ پرانی چیزوں کے، انٹیک چیزوں کے، قیمتی پتھروں کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے نزدیک تو ایسی چیزوں کا افادہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ لوگ جو ایسی چیزوں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے، ان کے نزدیک یہ قیمتی پتھر، یہ قیمتی اشیاء، ڈیکوریشن پیس، کوئی تاریخی عمارتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کا افادہ کم ہوگا۔ لہٰذا یہ چیز آپ کی ڈیمانڈ پہ، آپ کی خواہش پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ ہے جی علم پر انحصار، ڈپینڈ اپون نالج۔ کسی شے کا افادہ انسان کی معلومات اور علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماضی میں لوگ پٹرولیم کی ذیلی پیداوار کے استعمال سے واقف نہ تھے، لیکن دور جدید میں جدید ٹیکنالوجی، پٹرولیم کی مصنوعات اور مختلف قیمتوں چیزوں سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی افادیت میں بھی اضافہ پایا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو پٹرولیم کی ذیلی پیداواری نوعیت اور استعمال سے آگاہ کر دیا، جس سے انسان بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ڈپینڈ اپون فارم، شکل پر انحصار۔ کسی شے کا افادہ اس کی شکل و صورت بدلنے سے بدلتا ہے۔ جیسے جی مثال کے طور پر مٹی سے قیمتی برتن بنائے جاتے ہیں، کہ اگر مٹی عام زمین پہ پڑی ہے، اچھی کوالٹی کی مٹی، تو اس میں کوئی افادہ نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس سے مٹی کے برتن بنا کے بیچے جائیں اور آپ لوگ اس کو استعمال کریں، جبکہ میڈیکل لحاظ سے کہا جائے، اب بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، ماہرین کہہ رہے ہیں کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا صحت کے لیے سب سے اچھا ہے، تو ان کی افادے میں، ان کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر یہ مٹی چکنی بیکار پڑی ہے، زمین پہ پڑی ہے، تو اس کے نزدیک، کسی کے نزدیک کوئی افادہ نہیں۔ اسی طرح لکڑی سے فرنیچر تیار کیا جائے، چمڑے سے جوتے تیار کیے جائیں، گویا کسی شے کی شکل بدلنے سے اس کا افادہ بھی بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر اچھی لکڑی کا فرنیچر بنایا جائے تو افادہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر آپ وہی اچھی لکڑی ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے نا، تو اس اچھی لکڑی کا افادہ کم ہو جائے گا۔ وقت اور موسم پر انحصار، ڈپینڈ اپون ٹائم اینڈ ویدر۔ وقت اور موسم کے تبدیل ہونے سے بھی اشیاء کا افادہ بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، برف کا استعمال گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں پیاس زیادہ لگتی ہے، ٹھنڈی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس میں افادہ ہے زیادہ، لیکن سردیوں میں کم ہے۔ سردیوں میں گرم چیزوں کا ہوتا ہے، قہوہ لیتے ہیں لوگ، گرم سوپ پیتے ہیں، آپ گرم جوشاندے پیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، بس اس میں افادہ زیادہ ہے۔ لیکن گرمیوں میں ان چیزوں کا افادہ کم ہوتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈے مشروبات دیے جاتے ہیں، پنکھے چلائے جاتے ہیں، اے سی کا استعمال کیا جاتا ہے، ان چیزوں کا افادہ زیادہ ہوتا ہے۔ موسم بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے یوٹیلٹی کے اوپر۔ مقام پر انحصار، ڈپینڈ اپون پلیس۔ اگر کسی شے کو مناسب استعمال کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے تو اس کا افادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جی دریا سے نکلی ہوئی ریت اس صورت میں فائدہ مند ہے جب شہروں میں عمارتوں کی تعمیر کے لیے اس کو استعمال میں لایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح جنگل میں بڑی لکڑی کا افادہ اس صورت میں زیادہ ہوگا اگر اسے عمارتیں تعمیر کی جائیں، اسے اچھی اچھی چیزیں بنائی جائیں، ان چیزوں کے استعمال کی شکل کو آپ بدلیں، مقام کو بدلیں، تو اس چیز کا افادہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کھیتوں سے مٹی اٹھا کر مکانوں کی بھرتی کے لیے استعمال کریں تو مٹی کا افادہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے جی ملکیت پر انحصار۔ کسی شے کا افادہ ملکیت بدلنے سے بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک نایاب ڈکشنری کسی آپ ان پڑھ بندے کو دیں گے تو اس میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں، ایک بندہ جب پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایک نایاب ڈکشنری ہو تو اس کو اس سے کیا لگے، چاہے وہ اردو میں ہو، انگلش میں ہو یا فارسی میں ہو، جس چیز کو، جس علم پہ عبور حاصل ہے، جسے جانتا ہے، اسی چیز کا افادہ اس کے لیے ہوگا، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن یہی ڈکشنری آپ پڑھے لکھے انسان کو دیں تو اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک میں آپ کو اور بھی بتاتی چلوں
کہ آپ جو ہیں جسی بھی چیز میں اس چیز کو یاد رکھیے گا، افادہ اور فائدہ مندی یہ دو مختلف رجحانات ہیں، بالکل مختلف ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ کیونکہ ضروری نہیں جو چیز افادہ رکھتی ہو فائدہ مند بھی ہو۔ بہت سی اشیاء ایسی ہیں جو وقت تو افادہ تو رکھتی ہیں لیکن انسانی زندگی پر ان کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے وہ فائدہ مندی کے زمرے میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر جی سگریٹ نوشی کے لیے سگریٹ میں افادہ موجود ہے، بالکل سگریٹ نوش کے لیے موجود ہے، لیکن یہ صحت کے لیے مضر بھی ہے، پھیپھڑوں کے لیے سب سے زیادہ مضر صحت ہے، لیکن اثرات کے لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ اس لیے افادہ اور فائدہ مندی دو مختلف معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بات کی ہے کہ افادہ کیا ہے، افادے کی اہمیت کیا ہے، اور افادہ کس ڈیمانڈ پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اسے شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔